میں اپنے مرحوم بھائی کی بیوی سے نکاح کر لوں، صرف اس لیے کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کچھ تو ہوش کریں آپ لوگ۔ اگر اسے پناہ دینے کا اتنا شوق ہے تو ویسے ہی رکھ لیں، میرے گلے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسفار شاہ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بزرگوں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس وقت اس کے صبر کا آخری کنارہ بھی ٹوٹنے والا ہو۔ کمرے میں بیٹھا ہر شخص خاموش تھا، کسی کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس کے والد نے گہری سانس لی۔ اسفار، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیلا اس گھر کی بہو ہے، تمہارے بھائی کے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا۔ اس کے والدین بھی پہلے ہی نہیں رہے، تمہارا بھائی بھی چلا گیا، ہم اسے سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسفار نے تلخی سے جواب دیا، میں نے کب کہا ہے اسے گھر سے نکال دیں؟ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کیوں ضروری ہے؟ گھر میں ایک بیوہ عورت موجود ہے، اس کے لیے الگ کمرہ ہے، خرچ ہم اٹھا سکتے ہیں، عزت سے رہ سکتی ہے، میری شادی کیوں ضروری ہے؟ ایک بزرگ نے دھیرے سے کہا، اس عمر میں اکیلی عورت کی زندگی آسان نہیں ہوتی، لوگ باتیں بنائیں گے، جائیداد کے مسئلے کھڑے ہوں گے، رشتہ دار انگلیاں اٹھائیں گے، کل کو کوئی اسے گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اسفار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ لوگ جائیداد کا مسئلہ حل کریں، اس کے نام کچھ کر دیں، اس کے لیے الگ گھر خرید دیں، اس کی حفاظت کا بندوبست کریں، نکاحی ہر مسئلے کا حل کیوں ہے؟ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی موت کے بعد پہلی مرتبہ اس گھر کے اس حصے میں آیا تھا جہاں برسوں سے قدم رکھنے سے بھی گریز کرتا رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، بچپن سے دونوں کے درمیان فاصلہ رہا تھا۔ اسوار کو پڑھائی کے لیے کم عمری میں بیرون ملک بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی تعلیم وہیں مکمل ہوئی، کاروباری تربیت بھی وہیں ہوئی۔ کئی سال تک وہ ملک سے باہر رہا۔ اسی عرصے میں اس کے بھائی کی شادی ہوئی۔ اسفار اس شادی میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کو صرف چند تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ کبھی گھر کی کسی تقریب میں اس کی تصویر سامنے آ جاتی، کبھی والدہ فون پر کسی بات کا ذکر کر دیتی۔ اسفار نے کبھی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کے لیے وہ صرف ایک نام تھی، لیلا، ایک ایسی لڑکی جو اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ آج حالات نے اسے پہلی بار اس کمرے کے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر جا کر صاف الفاظ میں انکار کرنا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خاندان والے شاید اس پر جذباتی دباؤ ڈالیں گے، اسی لیے وہ غصے میں سیدھا دروازے تک پہنچا۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسفار نے دوبارہ دستک دی، خاموشی۔ اس کے ماتھے پر شکن ابھری۔ اس نے دروازہ کھولا، کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ ٹھہر گئیں۔ کھڑکی کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی، نہایت سادہ لباس میں، سر پر ہلکا سا دوپٹہ تھا، چہرے پر ایسی معصومیت جس نے اسفار کو چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش کر دیا۔ وہ 20 سال کی تھی، 20 سال۔ اسفار کے ذہن میں یہ لفظ جیسے گونج کر رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس کے خاندان والے اس کے نکاح کے لیے آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس کے 40 سالہ بھائی کی بیوہ تھی۔ اسفار نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کو کبھی قریب سے نہیں دیکھا تھا، کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، کبھی اس کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اتنی کم عمر، اتنی خاموش، اتنی خوفزدہ۔ اسفار کے اندر کا غصہ چند لمحوں کے لیے جیسے اپنی جگہ بھول گیا۔ لیلا نے بھی پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی اسفار بیرون ملک رہتا ہے۔ اس نے اس کا نام گھر میں کئی بار سنا تھا۔ لوگ کہتے تھے اسفار شاہ بہت سخت مزاج ہے، اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ آج وہی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسفار نے اپنی نظریں ہٹائیں۔ وہ شاید خود کو یاد دلانا چاہتا تھا، محبت کی شادی کب نفرت میں بدل جاتی ہے۔ دوستو، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہت ہی منفرد کہانیاں، بہت ہی ہٹ کے اور زبردست کہانیاں۔ اس کہانی کو شروع سے آخر تک واچ کیجیے گا
اور دیکھیے گا کہ کس طرح ایک محبت کی شادی نفرت میں بدلتی گئی اور اس کا ان کی فیملی پر، ان کے بچوں پر کیا اثر ہوا۔ اس کہانی کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، پھر کیا ایسا کیا، کیا سب کچھ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ کہانی کے آخر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کہانی کو شروع سے آخر تک ضرور واچ کیجیے گا۔ آئیں جلدی سے بغیر وقت ضائع کیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ لیلا ہیں؟ لیلا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی۔ اسفار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میں آپ سے ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں، خاندان والے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ میری مرضی نہیں ہے۔ لیلا کے چہرے پر خوف بڑھ گیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ اسفار کو شاید پہلی بار محسوس ہوا کہ اس لڑکی کے دل میں اس سے بھی زیادہ خوف موجود ہے جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ لیلا نے اچانک بہت دھیمی سی آواز میں کہا، آپ پلیز اس شادی سے انکار کر دیں۔ اسفار جیسے سن کر ٹھٹک گیا، اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ لیلا نے اپنی انگلیاں آپس میں بھیج لیں۔ آپ اس شادی سے انکار کر دیں؟ اسفار کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ یہاں انکار کرنے آیا تھا، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی خود اسے رد کر دے گی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر خوف تھا، آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ اسفار نے پہلی مرتبہ سوچا کہ شاید یہ لڑکی بھی اس نکاح کے لیے تیار نہیں۔ اس نے سخت لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ لیلا نے سر ہلایا۔ نہیں۔ کیوں؟ لیلا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، آواز نہ نکلی۔ کچھ لمحوں بعد بولی، میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ مجھے صرف اپنے بھائی کی ذمہ داری سمجھ کر قبول کریں گے، میں یہ نہیں چاہتی۔ اسفار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی چھا گئی، اس نے لیلا کو غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی سہارا دینے والے ہاتھ کو بھی احسان سمجھ رہی تھی۔ اسفار نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا۔ لیلا نے سمجھا کہ شاید وہ واقعی انکار کر دے گا، اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ اسفار دروازے تک پہنچا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بغیر پیچھے دیکھے بولا، تیاری کر لیں آپ شادی کی۔ لیلا کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ جی؟ اسفار نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ اسفار کی بھویں اڑ گئی۔ لیلا نے اگلا جملہ کہنے سے پہلے گہری سانس لی۔ ایک شرط ہے۔ اسفار خاموش رہا۔ نکاح اور رخصتی ایک ساتھ ہوگی۔ اسفار نے پہلی بار اسے حیرت سے دیکھا۔ لیلا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ شرط کیوں رکھی تھی، شاید اس لیے کہ اسے اس گھر میں دوبارہ اکیلا نہیں رہنا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے ماضی کے سائے سے نکلنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ ایک بار نکاح کے بعد بھی اگر اسے اسی گھر میں چھوڑ دیا گیا تو لوگ اسے ہمیشہ اپنے مرحوم شوہر کی بیوہ سمجھ کر دیکھیں گے۔ وہ کسی کی بیوہ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ کسی کی بیوی بن کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اسفار نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی بظاہر جتنی نازک ہے، اندر سے شاید اتنی ہی مضبوط بھی ہے۔ اس نے مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے۔ وہ باہر نکل گیا، دروازہ بند ہوا۔ لیلا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے اس نے ایک ایسے مرد کے سامنے اپنی زندگی کا فیصلہ رکھ دیا تھا جسے وہ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اسفار باہر نکلا تو خاندان کے سب افراد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کے والد نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ اسفار نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، شادی ہوگی۔ سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ کیا؟ اسفار نے پرسکون لہجے میں کہا، نکاح بھی ہوگا، رخصتی بھی اسی دن ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے تک جو شخص اس فیصلے کے خلاف کھڑا تھا وہ اچانک کیسے مان گیا۔ اسفار نے کسی کو وضاحت نہیں دی، وہ صرف ایک لمحے کے لیے دوبارہ اسی دروازے کی طرف دیکھتا رہا جہاں لیلا کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلی ملاقات کا وہ منظر دوبارہ آ گیا، ایک خوف زدہ 20 سالہ لڑکی ایک اجنبی مرد کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی مرضی کا فیصلہ خود سناتی ہوئی۔ اسفار کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شاید یہ شادی صرف خاندان کا فیصلہ نہیں تھی، شاید اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی لکھی جا چکی تھی جس کا آغاز آج ہوا تھا۔ نکاح کے بعد گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک جو لوگ اسفار کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر اطمینان تھا، کسی کے چہرے پر حیرت، کسی کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں اسفار کو حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ اصل حقیقت صرف چند لوگوں کو معلوم تھی۔ اسفار کے مرحوم بھائی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیشتر جائیداد لیلا کے نام کر دی تھی۔ یہ بات اسفار سے چھپائی گئی تھی۔ خاندان والے جانتے تھے کہ اسفار اصول پسند آدمی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ لیلا کے نام جائیداد موجود ہے اور خاندان والے اسی جائیداد کو خاندان میں رکھنے کے لیے اس شادی پر زور دے رہے ہیں تو وہ کبھی یہ نکاح قبول نہ کرتا۔ وہ صاف کہتا کہ جائیداد لیلا کے نام ہے تو اسی کا حق ہے، اس کے بھائی نے اپنی مرضی سے اسے دیا ہے تو کوئی اس حق کو واپس نہیں لے سکتا۔ اسی خوف کی وجہ سے سب نے اسفار سے یہ بات چھپا لی تھی۔ گھر کی عورتوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ اس نے آخر ایسا کیا کر دیا؟ کیا مطلب؟ پہلے ایک بھائی کو اپنے قابو میں کیا، بوڑھا ہو کر بھی اس کے عشق میں مبتلا رہا، اتنی جلدی شادی کی، پھر جائیداد بھی اس کے نام کر دی۔ دوسری عورت نے دبے لہجے میں کہا، اب دوسرے بھائی کو بھی ایک نظر میں اپنا بنا لیا، ابھی تو لڑکی نے صرف چہرہ دیکھا ہے۔ اسفار نے فوراً کہہ دیا شادی ہوگی۔ ایک بوڑھی عورت نے حیرت سے سر ہلایا، ضرور کوئی جادو کیا ہے اس نے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، بس چپ کرو، اگر اسفار نے سن لیا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سرگوشیاں چلتی رہیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ لیلا نے تو خود اسفار سے اس شادی سے انکار کرنے کی درخواست کی تھی۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس فیصلے میں لیلا کی اپنی مرضی شامل تھی۔ اسفار کے بھائی کو اس دنیا سے گئے 7-8 ماہ گزر چکے تھے، اس لیے عدت کی مدت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ نکاح میں مزید تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی، چنانچہ اسی دن نکاح منعقد کر دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہوا، مگر لیلا کے لیے یہ سادگی بھی بہت بڑی تبدیلی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ ایک مرد کی بیوہ تھی، اب وہ اسی گھر میں ایک دوسرے مرد کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفار نے اسے کسی لالچ میں قبول نہیں کیا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسفار کو جائیداد کی حقیقت معلوم نہیں۔ اس نے جب پہلی مرتبہ اس سے بات کی تھی تو اس کے لہجے میں صرف غصہ تھا، مگر پھر اس نے اس کی بات سنی تھی، اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دیا تھا اور آخر میں اسی نے نکاح کے لیے ہاں کی تھی۔ شام تک رخصتی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ جب لیلا کو اسفار کے کمرے میں لے جایا گیا تو اس کے قدم جیسے زمین پر پڑ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ کمرہ اب اس کا بھی تھا۔ اسے بستر کے قریب بٹھا دیا گیا، دروازہ بند ہوا، باہر کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئیں۔ لیلا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، آج وہ دوسری مرتبہ دلہن بنی تھی۔ پہلی مرتبہ جب اس نے دلہن کا لباس پہنا تھا تو اس کے دل میں مستقبل کے ہزاروں خواب تھے۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا ہمسفر سمجھ کر اس گھر میں آئی تھی۔ وقت نے اس سے وہ رشتہ چھین لیا۔ آج وہ دوبارہ دلہن بنی تھی، مگر اس بار دل میں خواب نہیں تھے، صرف خوف تھا، ایک نئی زندگی کا خوف، ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا خوف جسے وہ چند گھنٹے پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا، اسفار اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا،
لیلا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اسفار کے ذہن میں ان کی پہلی ملاقات کا منظر آ گیا۔ وہی لڑکی، وہی خوفزدہ آنکھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ تھی، اب وہ اسفار شاہ کی بیوی تھی۔ اسفار آہستہ سے آگے بڑھا۔ لیلا نے بے اختیار اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لی۔ اسفار نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیلا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسفار نے دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اسفار نے اسے مزید سوالوں میں نہیں الجھایا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن پہلے ہی اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، تمہیں میرے ساتھ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لیلا نے نظریں جھکا لی۔ اسفار نے پہلی مرتبہ غور سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے چہرے پر دلہن کی خوشی سے زیادہ زندگی کی تھکن تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے اس شادی کے لیے ہاں شاید ایک لمحے کے فیصلے میں کی تھی، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ صرف اس کی زندگی نہیں بدلے گا، لیلا کی پوری زندگی بھی اس فیصلے کے ساتھ بدل چکی تھی۔ اور اس رات اسفار پہلی مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ جس لڑکی کو وہ صرف اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ سمجھ کر اس کمرے تک لایا ہے، شاید آنے والے دنوں میں وہ اس کے لیے اس رشتے سے کہیں زیادہ بننے والی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی اتر چکی تھی۔ شادی کی تمام رسومات ختم ہو چکی تھی۔ مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ملازمین بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ اب اس بڑے سے بنگلے میں صرف رات کی خاموشی تھی۔ اسفار نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی نظر سیدھی بستر پر بیٹھی لیلا پر پڑی۔ لیلا نے سر جھکا رکھا تھا۔ سرخ لباس میں اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ انگلیاں مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ وہ بظاہر خاموش بیٹھی تھی مگر اس کے دل میں جیسے طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اسفار چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے اس حقیقت کا مکمل احساس ہوا تھا کہ لیلا اب واقعی اس کی بیوی تھی۔ جس لڑکی کو وہ چند گھنٹے پہلے تک اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ سمجھ رہا تھا، وہ اب اس کے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ لیلا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسفار اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ لیلا نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ اسفار کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، میری بیوی، یہ لڑکی اب میری بیوی ہے۔ اس خیال نے اس کے اندر عجیب سی بے قراری پیدا کر دی۔ وہ اس کے کچھ قریب ہوا تو لیلا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اسفار رک گیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میری قربت سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ لیلا خاموش رہی۔ اسفار کے لہجے میں حیرت بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ لیلا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اسفار کے ہونٹوں پر ہلکی سی حیرت بھری مسکراہٹ آئی۔ شرم کیسی؟ تم تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی، میں تو تم سے ملا بھی نہیں تھا، پھر تمہیں مجھ سے شرم کیسے آ رہی ہے؟ لیلا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا، آپ میرے دیور تھے۔ اسفار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لیلا نے نظریں جھکا لی، اور آپ کا بھائی میرے شوہر تھے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ اسفار کی آنکھوں میں ایک سخت سا رنگ آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر لیلا کے بازو تھام لیے۔ لیلا ایک دم چونک گئی۔ اسفار نے اسے اپنی طرف کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ لیلا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسفار کی آواز میں ملکیت کا عجیب سا احساس تھا۔ چاہے وہ میرا مرحوم بھائی کیوں نہ ہو، چاہے تم کبھی اس کی بیوی رہی ہو، وہ سب ماضی تھا۔ لیلا ساکت بیٹھی رہی۔ اسفار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم میری ہو، صرف میری۔
لیلا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی. اسے اچانک محسوس ہوا کہ اسفار شاید اتنا سادہ انسان نہیں جتنا وہ چند گھنٹوں میں سمجھ بیٹھی تھی. اس کے لہجے میں ایسا اختیار تھا جس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا. مگر اس بار لیلا نے خاموش رہنے کے بجائے ہمت کی. اس نے آہستہ سے کہا, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. اسفار خاموش ہو گیا. لیلا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا, میں اس رشتے کی شروعات اتنی جلدی نہیں کر سکتی. میرے لیے سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے. میں ابھی تک سمجھ بھی نہیں پائی کہ میری زندگی میں کیا ہو گیا ہے. اسفار نے چند لمحے اسے دیکھا, پھر اس نے اسے چھوڑ دیا. وہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا. اسفار نے بے نیازی سے کہا, کر لو اپنی یہ حرکتیں, خود کو معصوم سمجھنے کی کوشش کر لو. لیلا خاموش رہی. اسفار نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی. دیکھتا ہوں کب تک مجھ سے دور رہ پاتی ہو. وہ یہ کہتے ہوئے پلٹ گیا. لیلا کے دل میں فوراً غصہ اٹھا. وہ اسے دیکھتی رہ گئی. یہ خود کو کیا سمجھتا ہے, اتنا غرور, جیسے دنیا کی ہر لڑکی اس کے قریب آنے کے لیے بے قرار ہو. اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا, اب تو وہ بالکل اس کے قریب نہیں جائے گی. اسفار شاید اسے ڈرانا چاہتا تھا. لیلا نے خاموشی سے بستر کے ایک طرف رخ کیا. وہ لیٹ گئی. اس نے چادر اپنے اوپر کھینچی اور آنکھیں بند کر لیں. ویورز، آپ کی محبت بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھی نہیں ہے. آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں جناب، آپ ہمارے ناول سنتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب ہی نہیں کرتے. یوٹیوب جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ سبسکرائب نہیں کر رہے تو اس ہمارے چینل کو پسند نہیں کر رہے، ہماری ناولس کو پسند نہیں کر رہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے یوٹیوب کو بتا دیں کہ آپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. اسفار کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ یہ نازک سی لڑکی شاید اتنی خاموش بھی نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے. وہ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا. لیلا نے آنکھیں بند کیے دل میں سوچا, اب میں دیکھتی ہوں کون پہلے ہارتا ہے. اس رات دونوں ایک ہی کمرے میں تھے, ایک ہی رشتے میں بندھے ہوئے تھے, مگر دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوری موجود تھی. اسفار کو یقین تھا کہ لیلا زیادہ دیر اس سے یوں دور نہیں رہ سکے گی. لیلا نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسفار کو اتنی آسانی سے اپنی مرضی نہیں چلانے دے گی. دونوں اپنی اپنی ضد میں خاموش تھے. انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہی خاموش جنگ آنے والے دنوں میں ان دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب لے جانے والی تھی. اگلی صبح لیلا کی آنکھ کھلی تو رات کا سارا واقعہ ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں واپس آنے لگا. نکاح, رخصتی, اسفار کا سخت لہجہ, اس کی عجیب سی باتیں, پھر اپنی ضد میں اس سے دور ہو کر سو جانا. اس نے بے اختیار گہری سانس لی. نہ جانے اس آدمی کے ساتھ اس کی زندگی کیسے گزرنے والی تھی. وہ تیار ہونے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس نے سادہ سا لباس پہنا, بال سنوارے, پھر اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا لاکٹ اٹھایا اور گلے میں ڈال لیا. لاکٹ کا زنجیر کا سرا پیچھے رہ گیا. اس نے آئینے میں دیکھ کر اسے بند کرنے کی کوشش کی. دائیں ہاتھ سے پکڑا, پھر بائیں ہاتھ سے, مگر ہک انگلیوں میں آ ہی نہیں رہا تھا. وہ کچھ دیر کوشش کرتی رہی. آخر کار اس نے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر آنکھیں بند کر لیں. یہ بھی آج ہی نہیں بند ہونا تھا. وہ بڑبڑائی. اسی لمحے کسی نے اس کے دونوں ہاتھ آہستہ سے نیچے کر دیے. لیلا چونک گئی. وہ فوراً پلٹی. اسفار اس کے پیچھے کھڑا تھا. اس نے کچھ کہے بغیر لاکٹ کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لی. چند لمحوں میں ہک بند کر دیا. لیلا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی. اسفار نے اس کی طرف دیکھا تو ہنس پڑا. ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جیسے میں کوئی ویمپائر ہوں جو تمہاری گردن پر چک مار دوں گا. لیلا نے فوراً نظر چرا لی. میں نے ایسا کب کہا؟ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے. وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا. ویسے لاکٹ اچھا ہے. لیلا نے دھیرے سے کہا. شکریہ. اسفار نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کب کہا کہ تم شکریہ ادا کرو؟ لیلا خاموش ہو گئی. اسفار نے کچھ لمحے اسے دیکھا, پھر بولا, تم نے کل کہا تھا کہ تمہیں تھوڑا وقت چاہیے. لیلا نے فوراً اس کی طرف دیکھا. جی. تم نے مجھے لکھ کر تو نہیں دیا تھا کہ کتنے دن کا وقت چاہیے؟ لیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے.
اور وہ تمہیں مل گیا؟ لیکن اسفار نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، کیا میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا؟ لیلا خاموش ہو گئی۔ اسفار نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیوی ہو میری، اتنا حق تو ہے کہ تمہارے قریب آ سکوں۔ لیلا کی گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ اسفار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو۔ لیلا کے قدم وہیں رک گئے۔ کہاں؟ اسفار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں اغوا کرنے لے جا رہا ہوں۔ تو پھر کہاں لے جا رہے ہیں؟ شادی ہوئی ہے ہماری، ناشتہ باہر کریں گے۔ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناشتہ؟ ہاں، گھر میں نہیں۔ اسفار نے بے نیازی سے کہا، اس گھر میں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ نہ دھوم دھام، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی خاص انتظام۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، اس لیے کہ آپ کے بڑے بھائی کو گزرے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ اسفار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے معلوم ہے۔ وہ لیلا کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میری زندگی میری ہے نا۔ لیلا خاموش رہی۔ اسفار نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، زندہ انسان کی پرواہ نہیں کرتے، جب مر جاتا ہے تو پھر اسے سب سے اہم کر دیتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ لیلا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس جملے میں شاید سختی تھی، مگر اس کے اندر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی ایک ضد بھی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسفار نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو، میں خود چل سکتی ہوں، معلوم ہے۔ پھر ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ کیونکہ مجھے پکڑنا اچھا لگ رہا ہے۔ لیلا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اسفار نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ لیلا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسفار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ میں ناراض نہیں ہوں، تو اتنی خاموش کیوں؟ میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسفار ہنس دیا۔ کوشش کرتی رہو، آپ بہت عجیب ہیں۔ یہ بات تو مجھے پہلے بھی کئی لوگ کہہ چکے ہیں۔ تو آپ نے کبھی خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی عادتیں پسند ہیں۔ لیلا نے بے اختیار مسکرا دیا۔ اسفار نے اس کی وہ مسکراہٹ دیکھ لی۔ بس۔ لیلا چونکی۔ کیا؟ یہی مسکراہٹ چاہیے تھی۔ صبح سے تم نے چہرہ ایسے بنایا ہوا تھا جیسے میں تمہیں سزا دینے لے جا رہا ہوں۔ لیلا نے فوراً دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی شہر کے ایک خوبصورت ہوٹل کے باہر جا کر رک گئی۔ اندر کا ماحول پرسکون تھا۔ اسفار سیدھا ایک میز کی طرف گیا۔ لیلا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسفار نے بغیر زیادہ پوچھے کافی کچھ منگوا لیا، چائے، انڈے، بریڈ، مکھن، پراٹھے، پھل اور کئی دوسری چیزیں۔ لیلا نے میز کی طرف دیکھا۔ اتنا سب کون کھائے گا؟ اسفار نے بالکل سنجیدگی سے کہا، تم؟ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں؟ ہاں، میں اتنا نہیں کھا سکتی۔ اسفار نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ تمہیں زیادہ کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اسفار نے اسے ایک نظر دیکھا۔ تمہیں ضرورت پڑنے والی ہے۔ لیلا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے سوچا شاید اسفار کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی۔ اچھا۔ وہ کھانے لگی۔ اسفار بھی پوری تسلی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ اس طرح کھا رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ لیلا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی؟ اسفار نے نوالا لیتے ہوئے کہا، صبح کا ناشتہ چھوڑنا بری عادت ہے۔ لیلا نے اپنا ناشتہ جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد اسفار نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ کھاؤ۔ کھا رہی ہوں، اتنا کم نہیں، مجھے اتنی ہی بھوک ہے، پھر بھی تھوڑا اور۔ لیلا نے حیرت سے پوچھا، آپ کو میرے کھانے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اسفار نے نہایت سادہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب تم میری ذمہ داری ہو۔ لیلا کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسفار بالکل معمول کے انداز میں کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس نے کوئی خاص بات کہی ہی نہ ہو۔ لیلا نے بھی دوبارہ کھانا شروع کر دیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کے ذہن میں صبح والی بات واپس آئی۔ تمہیں ضرورت پڑنے والی ہے۔ اسے اچانک اسفار کے الفاظ کا دوسرا مطلب سمجھ آیا۔ اس کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کس قسم کا آدمی تھا؟ ایسی بات اتنے اطمینان سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اسفار نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔
وہ سمجھ گیا کہ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اب سمجھ آئی؟ لیلا نے فوراً نظر جھکا لی۔ آپ بہت بے شرم ہے۔ اسفار ہنس پڑا۔ میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ لیلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کیا۔ اسفار نے بھی ناشتہ مکمل کیا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لیلا کے چہرے پر اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ اب بھی اسفار کو عجیب سمجھتی تھی، اب بھی اس سے مکمل طور پر مانوس نہیں ہوئی تھی، مگر صبح کے اس چھوٹے سے واقعے نے ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت میں ایک باریک سی دراڑ ضرور ڈال دی تھی۔ واپسی کے راستے میں اسفار نے گاڑی چلاتے ہوئے اچانک کہا، ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیلا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، صبح بھی یہی کہا تھا تو دوبارہ کہہ دیا۔ آپ ہر بات دو بار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلی بار سن کر تم خاموش رہتی ہو۔ لیلا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اسے چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسفار نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی چلاتا رہا، اور پہلی بار لیلا کو محسوس ہوا کہ شاید اس سخت مزاج آدمی کے اندر ایک ایسا اسفار بھی موجود ہے جسے وہ ابھی جاننا شروع ہی کر رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت لیلا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر کے ایک ملازم نے اندر آ کر قدرے جھک کر کہا، بی بی صاحبہ، اسفار صاحب کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ لیلا نے کتاب بند کی۔ مہمان؟ کون آئے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی جی۔ ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ لیلا نے سر ہلایا اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود تھی۔ پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ لیلا نے شائستگی سے کہا، آپ بیٹھیں، مگر لڑکی کی نگاہیں لیلا کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی رہی۔ لیلا کو اس کا انداز عجیب محسوس ہوا۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے اچانک پوچھا، تم کون ہو؟ لیلا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ میرا نام لیلا ہے۔ لڑکی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور اسفار سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ لیلا نے نہایت سادگی سے جواب دیا، میں اسفار کی بیوی ہوں۔ وہ لڑکی جیسے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ تم اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہو؟ لیلا حیران رہ گئی۔ کیوں؟ لڑکی نے غصے سے کہا، کیونکہ اسفار نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ لیلا کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ دی، اس عورت نے بھی فوراً بات سنبھال لی۔ ہم یہاں سے ایسے نہیں جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کو شادی کے خواب دکھاتا رہا اور اب ایک بیوہ سے شادی کر لی۔ اس نے لیلا کو غور سے دیکھا۔ تم ہی وہ بیوہ ہو؟ پھر طنزیہ انداز میں بولی، تم تو کسی بھی زاویے سے بیوہ نہیں لگتی۔ لیلا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ اسفار اندر داخل ہوا۔ اس نے چند سیکنڈ میں صورتحال کو سمجھ لیا۔ اس کی نظر پہلے صاحبہ پر گئی، پھر اس کی ماں پر، پھر لیلا پر۔ وہ سیدھا لیلا کی طرف بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ صاحبہ فوراً بولی، مسئلہ تم نے پیدا کیا ہے۔ اسفار نے بے نیازی سے پوچھا، میں نے؟ ہاں تم نے۔ وہ غصے سے بولی، یہ کون ہے؟ اسفار نے لیلا کی طرف دیکھا، میری بیوی۔ صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اسفار نے سرد لہجے میں کہا، میں نے کب کیا تھا؟ تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نہیں جانتا۔ صاحبہ کی ماں نے غصے سے کہا، اسفار، میری بیٹی کے ساتھ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اسے امید دلاتے رہے، اس سے باتیں کرتے رہے، پھر اچانک شادی کر لی۔ اسفار نے حیرت سے پوچھا، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی شادی ختم کرو۔ لیلا نے حیرت سے اسفار کی طرف دیکھا، مگر اسفار کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ چلتا ہوا لیلا کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم نے میری بیٹی پر ایک بیوہ کو فوقیت دے دی۔ اس کی شکل دیکھو، یہ کہاں سے بیوہ لگ رہی ہے؟ اس نے نہایت اطمینان سے کہا، کیوں، بیوہ کے کوئی خاص کپڑے ہوتے ہیں؟ کوئی خاص یونیفارم ہوتی ہے؟ صاحبہ کی ماں خاموش ہو گئی۔ اسفار نے لیلا کی طرف دیکھا، ویسے بھی یہ اب بیوہ نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسفار نے لیلا کا ہاتھ تھام لیا، وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔
صاحبہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس کے ساتھ سے اٹھو. اسفار خاموش رہا. اس کا ہاتھ چھوڑو. اسفار نے لیلا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا. نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. اسفار نے سیدھا اس کی طرف دیکھا. میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. صاحبہ جیسے پتھر کی ہو گئی. اسفار نے سرد مگر صاف لہجے میں کہا، تم میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی. میری بیرون ملک کی نوکری، میرے خاندان کی دولت، میری زندگی، تمہیں ان سب چیزوں میں دلچسپی تھی. صاحبہ نے روتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے تم میرا دل توڑ رہے ہو. تمہیں میرے گھر آ کر یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا. اسفار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. چلو جاؤ یہاں سے. صاحبہ کی ماں نے غصے سے کہا، ہم ایسے نہیں جائیں گے. اسفار نے چند لمحوں سے دیکھا. اچھا، تو آپ لوگ ایسے نہیں جائیں گے. مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ لوگوں نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا، لیکن بالآخر فائدہ تو اس میں میرا ہی ہے. وہ کیا بول رہا تھا وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کو فی الحال تو سمجھ نہیں آیا. اس نے لیلا کی طرف دیکھا، پھر اچانک اسے اپنے قریب کر کے گلے لگا لیا. لیلا ایک دم ساکت ہو گئی. اسفار نے ایسے ظاہر کیا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجودی نہ ہو. صاحبہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کا چہرہ مزید بگڑ گیا. اسفار نے صرف ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا. نکلو. اس کے بعد وہاں رکنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی. صاحبہ کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. چل یہاں سے، یہ تو بے شرم ہو گیا ہے. صاحبہ آنسو بہاتی ہوئی اسفار کو دیکھتی رہی. تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. اسفار نے کوئی جواب نہیں دیا. دونوں ماں بیٹی وہاں سے نکل گئیں. دروازہ بند ہوا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. چند لمحوں بعد لیلا نے اسفار کی گرفت سے خود کو نکالا اور ایک گہری سانس لی. اسفار نے حیران ہو کر اسے دیکھا. کیا ہو گیا تمہیں؟ لیلا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا. مجھے سانس نہیں آ رہی تھی. اسفار نے حیرت سے کہا، میں کوئی کنگ کانگ ہوں جو تمہیں اپنی گرفت میں لے کر سانس لینے نہیں دے رہا تھا؟ لیلا نے اسے گھورا. مجھے واقعی سانس نہیں آ رہی تھی. وہ اٹھ کر جانے لگی. اسفار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. 1 منٹ. لیلا نے پلٹ کر دیکھا. کیا ہے؟ اسفار نے چند لمحے اسے دیکھا پھر بولا، پوچھو گی نہیں کہ اس لڑکی سے میرا کیا تعلق تھا؟ لیلا نے بے نیازی سے جواب دیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسفار کی آنکھیں سکڑ گئیں. بالکل فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، ذرا بھی نہیں. اسفار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت میں جلن ہوتی ہے. انسان محبت کا جذبہ چھپا لیتا ہے مگر جلن کا جذبہ نہیں چھپا سکتا. لیلا نے فوراً جواب دیا، تو مجھے بالکل بھی جلن نہیں ہو رہی. اسفار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیوں؟ لیلا نے چند لمحے توقف کیا، پھر صاف لفظوں میں بولی، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہی نہیں ہے. اسفار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. لیلا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے نکل گئی. دروازہ بند ہوا. اسفار وہیں کھڑا رہ گیا. چند لمحے تک وہ دروازے کو ہی دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. یہ لڑکی بھی نا، وہ بڑبڑایا. مگر اصل پریشانی اس بات کی تھی کہ لیلا کے یہ الفاظ اسے ضرورت سے کہیں زیادہ تکلیف دے گئے تھے. اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید وہ خود کسی ایسے جذبے میں الجھ چکا ہے جس کا اعتراف لیلا تو دور کی بات تھی، اسفار خود بھی ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا. رات کے وقت لیلا کمرے میں داخل ہوئی تو اسفار کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. وہ کافی دیر سے اسی انداز میں کھڑا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو. لیلا نے خاموشی سے اپنی چیزیں رکھیں اور کپڑے تبدیل کرنے لگی. کچھ دیر بعد اسفار نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا. لیلا رک گئی. جی. اسفار نے اب اس کی طرف دیکھا. مگر وقت کی مدت نہیں بتائی تھی. لیلا نے نظر جھکا لی. اسفار نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، 2-3 دن گزر گئے لیلا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے. لیلا کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں کیا کہوں؟ جو حقیقت ہے وہ کہو. لیلا نے گہری سانس لی. حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی آپ کے لیے کچھ محسوس نہیں ہو رہا. اسفار کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ ختم ہو گئی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے لیلا، میں مذاق نہیں کر رہی. پھر؟ لیلا نے اس کی طرف دیکھا. یہ سنجیدہ بات ہے. اسفار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ ایسی سنجیدگی آئی
جس میں کوئی شرارت نہیں تھی۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ لیلا فوراً بولی۔ بات آپ کے برا ہونے کی نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ لیلا کے لہجے میں بے بسی آ گئی۔ مجھے خود نہیں معلوم میں کیا محسوس کروں، آپ سے مجھے وقت چاہیے، لیکن شاید میں آپ کو یہ بھی ٹھیک سے نہیں سمجھا پا رہی۔ اسفار خاموشی سے سنتا رہا۔ لیلا نے دھیرے سے کہا، مجھے آپ کے بھائی سے بھی کوئی محبت نہیں تھی۔ اسفار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، مگر اس نے اسے بولنے دیا۔ وہ رشتہ بھی میرے لیے ارینج تھا، میں نے انہیں کہیں دیکھا بھی نہیں تھا، انہوں نے مجھے دیکھا تھا، پھر رشتہ بھیجا۔ میرے گھر والے تھے ہی کون جو میرا سہارا بنتے؟ میرے لیے وہی لوگ سب کچھ تھے، انہوں نے جلدی جلدی میری شادی کروا دی۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ میں ابھی یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے کہ وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ اسفار کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ لیلا نے نم آنکھوں سے کہا، میں بیوہ ہو گئی، پھر آپ سے میری شادی کر دی گئی۔ میں ابھی پچھلے رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ مجھے نیا رشتہ مل گیا۔ آپ میری صورتحال کو بھی تو سمجھیں۔ اسفار کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، صرف 2 لفظ۔ لیلا نے اسے دیکھا، وہ مزید کچھ نہیں بولا۔ وہ بستر پر گر گیا اور دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ لیلا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اسے امید تھی کہ شاید اسفار کچھ کہے گا، شاید کوئی مذاق کرے گا، شاید اپنی عادت کے مطابق اسے چھیڑے گا، مگر آج وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ لیلا آہستہ سے بستر کے دوسرے کنارے پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اسفار جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہا تھا، شاید وہ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ اس نئے رشتے کی اجنبیت کم ہو جائے۔ وہ اسے ہنسانا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہ شادی محض ایک سمجھوتا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اور لیلا نے آج اس کے سامنے حقیقت رکھ دی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ الفاظ اب اسے خود بھی چبھنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں خیال آیا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر بات زبان سے نکل چکی تھی، واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اگلی صبح بھی اسفار پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ نہ اسے چھیڑ رہا تھا، نہ غیر ضرورت بات کر رہا تھا، بس ضرورت کی بات کرتا، ناشتہ کر لو۔ لیلا خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ کچھ دیر بعد وہ کہتا، یہ کپڑے استری کروا دینا۔ جی۔ بس اتنی ہی بات۔ کھانے کے وقت بھی دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے، مگر گفتگو صرف ضرورت تک محدود رہتی۔ نمک دینا؟ یہ لیجیے۔ کھانا کھا لو؟ جی۔ لیلا ہر بار اسے دیکھتی، مگر اسفار کی نظریں اپنی پلیٹ پر ہوتی۔ اسے عجیب سا خلا محسوس ہونے لگا۔ پہلے یہی کمرہ اس کے مذاق سے بھرا رہتا تھا، اب وہی کمرہ اسے بہت خاموش لگنے لگا تھا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ کسی انسان کا مسلسل ہنسی مذاق کرنا بھی کبھی کبھی اس کے دل کی کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش کہ دوسرا شخص اس کے قریب ہو جائے، اور شاید اسفار بھی یہی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا نے اسے سمجھنے میں دیر کر دی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نے اسفار کو خاموش کر دیا تھا، اور اس خاموشی نے لیلا کو پہلی مرتبہ اپنے ہی الفاظ کے وزن کا احساس کرا دیا تھا۔ کچھ دن اسی خاموش روٹین میں گزر گئے۔ اسفار اب بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ لیلا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، نہ اسے نظر انداز کرتا تھا، مگر اس کی باتوں میں پہلے والی شوخی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ضرورت کے مطابق بات کرتا تھا، لیلا کے آرام کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کے دل تک پہنچنے کی کوشش جیسے روک چکا تھا۔ ادھر صاحبہ کے دل میں اسفار کی طرف سے ہونے والی بے عزتی کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اسفار نے اس کے سامنے لیلا کو اپنی بیوی تسلیم کیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے گلے لگایا تھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی صاحبہ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ صاحبہ نے خود کو اس شکست کے بعد سنبھالنے کے بجائے انتقام کا راستہ چن لیا تھا۔
وہ اسفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھوا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسفار کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کب گھر سے نکلتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ اگر وہ اسے اپنا نہیں بنا سکتی تو اسے سکون سے زندگی بھی نہیں گزارنے دے گی۔ اسی نگرانی کے دوران اسے خبر ملی کہ اسفار لیلا کو لے کر گھر سے باہر جانے والا ہے۔ صاحبہ نے غصے میں فیصلہ کر لیا کہ یہی موقع ہے۔ اس نے ایک شخص کو ان دونوں کے پیچھے روانہ کر دیا تاکہ اسفار کو نقصان پہنچایا جا سکے، مگر اس کی اصل کوشش لیلا کو نشانہ بنانا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسفار اس لڑکی کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ادھر لیلا کو اس سب کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسفار اپنے موبائل میں مصروف تھا اور لیلا بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، شاید اگر دونوں کہیں باہر چلے جائیں تو ماحول بدل جائے، شاید اسفار کا موڈ اچھا ہو جائے، شاید وہ اسے بتا سکے کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غصے یا بے دلی سے نہیں کہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، اسفار۔ اس نے موبائل سے نظریں اٹھائیں۔ ہم کہیں گھومنے چلیں؟ اسفار نے چند لمحے اسے دیکھا۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ لیلا کے چہرے پر مایوسی آ گئی، مگر اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ چلے نا۔ اسفار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، میرا دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ جانے کا۔ یہ جملہ سن کر اسفار نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ شاید وہ انکار کرنا چاہتا تھا، مگر لیلا کے لہجے میں ایسی سادگی تھی کہ وہ لحاظ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ لیلا کے چہرے پر فوراً ہلکی سی خوشی آ گئی۔ واقعی؟ ہاں۔ کہاں جائیں گے؟ کسی اچھے ہوٹل میں چلتے ہیں۔ لیلا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ایک اور بات بھی تھی۔ آج وہ اسفار سے معافی مانگنے والی تھی۔ وہ اسے بتانے والی تھی کہ شاید اس نے اپنے دل کو سمجھنے میں دیر کر دی ہے۔ وہ اسے یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں کہیں سکون سے بیٹھیں، بات کریں، شاید آج وہ سب کچھ کہہ دے جو کئی دنوں سے اس کے دل میں جمع تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک معروف ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہوئی۔ اسفار نے گاڑی پارک کرنے کے لیے رفتار کم کی۔ لیلا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اسفار کی نگاہ اچانک ایک طرف اٹھی۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا احساس دلایا۔ اس نے فوراً لیلا کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ نشانہ لیلا ہے۔ لیلا، پیچھے ہٹو۔ لیلا کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اسفار نے اسے اپنے ہاتھ سے پیچھے کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز آواز گونجی۔ اسفار کے جسم کو جھٹکا لگا۔ لیلا کی چیخ نکل گئی، اسفار! وہ اس کی طرف لپکی۔ اسفار نے چند لمحوں تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ لیلا نے اسے تھام لیا۔ اسفار، آنکھیں کھولے۔ لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے۔ پارکنگ میں ہلچل مچ گئی۔ کسی نے فوراً مدد کے لیے آواز دی، کسی نے ایمبولینس بلا لی۔ لیلا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو؟ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، مگر اسفار جواب نہیں دے رہا تھا۔ چند ہی دیر میں اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹرز اسے فوراً اندر لے گئے۔ لیلا باہر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، آج تو میں اسے سب کچھ بتانے والی تھی، آج میں اس سے معافی مانگنے والی تھی، آج میں اس سے کہنے والی تھی کہ شاید میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، آج میں اسے بتانے والی تھی کہ میں اس کے ساتھ اس رشتے کو دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں، مگر آج ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر لیلا کا دل ڈوب گیا۔ ڈاکٹر صاحب؟ لیلا نے گہری سانس لی۔ حالت ابھی سنجیدہ ہے۔ لیلا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ڈاکٹر نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیلا نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ان کو بچا لیجیے۔ اس دوران کچھ رشتہ دار بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ کسی کے چہرے پر ہمدردی تھی، کسی کے لہجے میں نفرت۔ ایک عورت نے دوسرے سے دبے لہجے میں کہا، پہلے ایک بھائی کو کھا گئی۔ دوسرے نے فوراً کہا،
منو سید لڑکی۔ لیلا نے وہ الفاظ سن لیے۔ اس کے آنسو رکنے کے بجائے مزید بہنے لگے۔ کسی نے کہا شادی کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ کسی اور نے کہا ایک بھائی کے بعد دوسرے بھائی کی زندگی بھی برباد کر دی۔ لیلا نے سر جھکا لیا۔ وہ کسی کو جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے صرف اسفار نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی خیال تھا، اگر اسفار کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ لیلا نے فوراً سر اٹھایا۔ میں مل سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ وہ تیزی سے اندر آ گئی۔ اسفار کمزور حالت میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ لیلا اس کے قریب پہنچی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے سب سے پہلے لیلا کو دیکھا۔ لیلا، اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ لیلا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اسفار خاموش رہا۔ لیلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسفار خاموش رہا۔ لیلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے مر جانے دیتے۔ اسفار نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ ایسا مت کہو۔ آپ نے میری جان بچانے کے لیے خود کو کیوں سامنے کر دیا؟ اسفار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہاں جان صرف ایک تھی۔ لیلا سسکنے لگی۔ اسفار نے دھیرے سے کہا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تب بھی میری ہی جان جاتی۔ لیلا نے اپنا چہرہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ اسفار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بات کی؟ لیلا نے روتے ہوئے کہا ان سب باتوں کی جو میں نے آپ سے کہیں۔ وہ کچھ لمحے سسکتی رہی، پھر اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اسفار کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ لیلا نے آنسوؤں کے درمیان کہا بہت محبت ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسفار نے اس کا ہاتھ اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے تو تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ لیلا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ پھر بھی مجھے معاف کر دیں۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ اسفار نے دھیرے سے کہا تم نے مجھے سے وقت مانگا تھا لیلا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے تمہیں وقت دیا۔ لیلا پھر رو پڑی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ اسفار نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اب تو تم خود کہہ رہی ہو کہ میرے ساتھ رہنا ہے۔ لیلا نے آنسو پوچھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہمیشہ۔ اسفار نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا، اور لیلا کے دل میں پہلی مرتبہ یہ یقین مکمل طور پر اتر چکا تھا کہ وہ اس آدمی سے صرف محبت نہیں بلکہ اس کی زندگی اسفار کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک خاموش کمرے میں صاحبہ بے چینی سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسفار کو اس کی طرف سے آنے والے اس وار کا اندازہ بھی نہیں ہو، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسفار کی زندگی پر کیا گیا یہ حملہ اس کے اپنے خلاف ایک ایسی جنگ شروع کرنے والا تھا جس میں اس کی اپنی حقیقت بھی بہت جلد سامنے آنے والی تھی۔ صاحبہ جس خوشخبری کا انتظار کر رہی تھی وہ اسے کبھی نہ مل سکی، بلکہ چند ہی دنوں میں وہ پولیس اس کے دروازے تک پہنچ گئی، کیونکہ اسفار نے ہوش میں آنے کے بعد پولیس کو صاف بیان دے دیا تھا کہ اس پر ہونے والا حملہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے صاحبہ کا انتقام تھا، جس نے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی پھر اپنے غصے میں یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ پولیس نے شواہد جمع کیے، صاحبہ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، پھر وہ گرفتار ہو گئی۔ جس لڑکی کو یقین تھا کہ اسفار کو نقصان پہنچا کر وہ اپنی شکست کا بدلہ لے لے گی، اسے اب اپنے کیے کی سزا کا سامنا کرنا تھا۔ اسفار نے اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے تو وہ دوبارہ کسی معصوم کی زندگی برباد کرنے سے نہیں رکیں گے۔ دوسری طرف لیلا کے لیے ہسپتال کے وہ دن بہت مشکل تھے، مگر اس نے اسفار کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی رہتی، دوا وقت پر دیتی، ڈاکٹر کی ہدایت یاد رکھتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی، رات کو بھی بار بار اٹھ کر دیکھتی کہ اسفار کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔
اسفار جب بھی آنکھیں کھولتا اسے اپنے قریب پاتا۔ ایک دن اس نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم تھک نہیں جاتی؟ لیلا نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ کو چھوڑ کر کیسے تھک جاؤں؟ اسفار چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی لیلا تھی جو کچھ عرصے پہلے اس سے فاصلے کی درخواست کر رہی تھی، جو اس کے قریب آنے سے گھبرا جاتی تھی، جس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ابھی اسفار کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر آج اسی کے چہرے پر اسفار کی ذرا سی تکلیف دیکھ کر خوف اتر آتا تھا۔ وقت نے دونوں کے دل بدل دیے تھے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے اسفار کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے گھر والوں کو اپنے سامنے بلایا، پھر بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، میری بیوی کے بارے میں آئندہ کسی نے کوئی طعنہ دیا یا اسے کسی بات کا ذمہ دار ٹھہرایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسفار نے لیلا کی طرف دیکھ کر پھر کہا، جو کچھ ہوا اس میں لیلا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے پہلے بھی بہت کچھ سننا پڑا ہے، اب میری موجودگی میں کوئی اسے ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ لیلا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص صرف اس سے محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اسفار کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ لیلا ہر وقت اس کے آرام کا خیال رکھتی۔ وہ زیادہ دیر کام کرنے لگتا تو اسے روک دیتی، وقت پر دوا دیتی، کھانے کے وقت اس کے سامنے بیٹھ جاتی۔ کبھی اسفار جان پوچھ کر کہتا، تم میری بیوی ہو یا ڈاکٹر؟ لیلا مسکرا کر جواب دیتی، فی الحال دونوں۔ اسفار ہنس پڑتا، پہلے تم مجھ سے بات کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ لیلا فوراً نظریں جھکا لیتی، وہ وقت الگ تھا، اب کیا فرق ہے؟ لیلا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، اب آپ میرے لیے اجنبی نہیں رہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ اسفار کے دل کو بہت خوش کر دیتا۔ دن گزرتے گئے، اسفار مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، جسم کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس حادثے نے دونوں کے درمیان موجود آخری فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اب اسفار گھر آتا تو لیلا بے اختیار اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ جاتی۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اسفار بھی اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ گھر آنے کی اصل خوشی اب اسی کے انتظار میں چھپی ہے۔ ایک شام دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ اسفار نے محسوس کیا کہ لیلا بار بار اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے اچانک پوچھ لیا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لیلا چونک گئی، کچھ نہیں، پھر اتنی دیر سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آپ بہت سوال کرتے ہیں۔ اسفار ہنس دیا، اب تم پہلے والی لیلا نہیں رہی۔ لیلا نے بھی مسکرا کر جواب دیا، آپ بھی تو پہلے والے اسفار نہیں رہے۔ اسفار نے فوراً کہا، میں تو وہی ہوں۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، نہیں، کیا بدل گیا؟ لیلا نے جواب نہیں دیا، اس نے بس نظریں جھکا لی۔ اسفار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ لیلا کے دل میں اب وہ جگہ بنا چکا ہے جس کے لیے وہ کئی دنوں سے خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔ رات کو دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ اسفار نے آہستہ سے لیلا کا ہاتھ تھام لیا۔ لیلا نے ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ اسفار نے اسے دیکھا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں، اب بھی وقت چاہیے؟ لیلا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں۔ اسفار کی آواز نرم ہو گئی، کیوں؟ لیلا نے کچھ دیر خاموش رہ کر اپنی نظریں اس کے چہرے پر اٹھائیں، کیونکہ اب مجھے آپ سے محبت ہے۔ اسفار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہی الفاظ سن رہا ہے جن کا انتظار اس نے اتنے دن کیا تھا۔ کتنی؟ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی کہ جس دن آپ کو کچھ ہوا تھا مجھے لگا تھا میری اپنی زندگی مجھ سے چھن رہی ہے۔ اسفار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر اب؟ لیلا نے دھیرے سے کہا، اب میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسفار کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جسے لیلا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ لیلا نے بھی خود کو اس کے قریب آنے دیا۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان ماضی کی کوئی دیوار باقی نہیں تھی۔ نہ لیلا کو اپنے پہلے رشتے کی اجنبیت یاد تھی، نہ اسفار کو اس کے ابتدائی انکار کی شکایت۔
وہ دونوں اب ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے قبول کر چکے تھے۔ اسفار نے دھیرے سے کہا، مجھے لگا تھا تم کبھی مجھ سے محبت نہیں کرو گی۔ لیلا نے اس کے سینے سے لگے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لیلا نے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں۔ چند لمحوں بعد اس نے خود ہی کہا، شاید محبت کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسفار خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ لیلا کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ میں نے بہت دیر سے سمجھا کہ جب انسان کسی کے لیے ڈرنے لگے تو شاید وہ شخص اس کے لیے خاص ہو چکا ہوتا ہے۔ جب کسی کی تکلیف اپنی تکلیف لگنے لگے تو دل کہیں نہ کہیں اپنا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ اسفار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، جب آپ کو گولی لگی تھی تب مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اسفار نے کہا، اور اب؟ لیلا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ ان دونوں کے رشتے کی وہ تلخی جو کبھی ایک دوسرے کی قربت کے راستے میں کھڑی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی میں محبت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اسفار اب لیلا کو صرف اپنی بیوی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سمجھتا تھا۔ لیلا بھی اب اس گھر میں کسی بیوہ کے طور پر نہیں رہتی تھی۔ وہ اسفار کی شریک حیات تھی، اس کی محبت تھی، اس کی خوشی تھی، اس کی زندگی کا وہ حصہ تھی جس کے بغیر اب وہ خود کو مکمل نہیں سمجھتی تھی۔ ایک رات لیلا نے اسفار کے قریب بیٹھ کر بہت دھیمی آواز میں کہا، ایک بات بتاؤں؟ ہاں، اگر مجھے دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع ملے۔ اسفار نے اس کی طرف دیکھا۔ تو؟ لیلا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو میں پھر بھی آپ ہی کو چنوں گی۔ اسفار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیلا کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف محبت تھی، صرف یقین تھا، صرف اسفار کے لیے وہ جذبہ تھا جسے قبول کرنے میں اسے وقت ضرور لگا تھا، مگر جب دل نے قبول کیا تو پوری شدت سے کیا۔ اس نے اپنا سر اسفار کے کندھے پر رکھ دیا، پھر بہت دھیمی آواز میں کہا، اب مجھے کسی وقت کی ضرورت نہیں اسفار، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ میری جگہ کہاں ہے۔ اسفار نے پوچھا، کہاں؟ لیلا نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں، آپ کے ساتھ۔ اس رات دونوں نے جان لیا کہ ان کا رشتہ اب صرف نکاح کا نام نہیں رہا تھا، بلکہ محبت کی وہ منزل بن چکا تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کے دل سے اپنا چکے تھے۔ یوں ایک ایسا رشتہ جو مجبوری سے شروع ہوا تھا، محبت پر ختم ہوا۔ ایک ایسی لڑکی جس نے کبھی سوچا تھا کہ شاید وہ دوبارہ کسی کو دل نہیں دے سکے گی، آخر کار اسی شخص کے نام اپنی پوری زندگی کر گئی، جس نے اس کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی۔ لیلا کے دل میں اب صرف ایک یقین باقی تھا، وہ اسفار سے محبت کرتی تھی، بے حد محبت کرتی تھی، اور اب اسے اپنی باقی زندگی اسی محبت کے ساتھ گزارنی تھی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے پتا ہے آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی ہمارے رشتوں میں ہوتا ہے۔ کیا آپ کے رشتوں میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی شادی پسند کی تھی یا نہیں، اور شادی کے بعد کیسا ہوا؟ ضرور کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔